بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ سونے کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سونا، اور دوسرا ادب تھا باوضو ہو کے سونا، اور تیسرا ادب تھا تہجد کی نیت کر کے سونا، اور چوتھا ادب یہ تھا کہ اپنے بستر کو صاف کر کے سونا، جھاڑ کے سونا، اور پانچواں ادب یہ تھا کہ اپنے دائیں کروٹ لیٹیں، اور پانچواں ادب یہ تھا کہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھا جائے، اور چھٹا ادب یہ بیان کیا تھا کہ عشاء کے بعد فضول گفتگو سے پرہیز کیا جائے، بلکہ آرام کو ترجیح دی جائے اگر کوئی مثبت یا دین کا پہلو نہیں ہے۔ آج ہم ساتواں ادب بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بھی سبق دیا کہ رات سونے سے پہلے برتنوں کو اور پانی کے مشکیزوں کو ڈھانپ کر سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، غط الاناء، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، وَأَوْقُ السِّقَاء، اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً، رات سال کے اندر ایسی رات ہوتی ہے، يَنزِلُ فِيهَا وَبَا، جس رات میں وبائیں اترتی ہیں، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، وہ جب برتنوں کے پاس سے گزرتی ہے جس برتن کے اوپر کوئی غطاء ڈھکنا نہیں ہوتا یا وہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، جب وہ برتنوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ برتن جو ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، او سقاء لیس علیہ وکاء، یہ ایسے مشکیزوں کے پاس جس کے منہ بندھے ہوئے نہیں ہوتے، الا نزل فیہ من ذلک البلاء، یہ بلائیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ رنج و غم اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مشکیزے کو استعمال کرنے والا، ان برتنوں کو استعمال کرنے والا انہی مصیبتوں، بیماریوں، وباؤں میں جکڑا جاتا ہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ انسان کو ایسی جگہ پہ سونا چاہیے جہاں اس کو اس کی جان کا خطرہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایسی چھت جس پہ چار دیواری نہیں، ایسی چھت پہ نہیں سونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا جابر بیان کر رہے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ، صحیح الجامع کی روایت ہے 6847، سلسلہ صحیحہ 838۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی ایسی چھت پہ سو جائے جس پر پردہ نہ کیا ہو سکتا ہے وہ اچانک سے خوف زدہ ہو اور دوڑے اور نیچے گر جائے، ہو سکتا ہے خواب کے اندر کچھ دیکھے یا بے خوابی ہو تو تذبذب کا شکار ہو، اٹھے اور گر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند میں اسے پتہ ہی نہ چلے اور وہ نیچے گر جائے۔ تو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی حفاظت کے لیے، نقصانات سے بچانے کے لیے آداب سکھائے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من بات على ظهر بيت ليس عليه، من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 6113، سلسلہ صحیحہ
838۔ جو شخص گھر کی ایسی چھت پہ رات گزارے جس کا پردہ نہ ہو تو اس سے ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نواں ادب بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصالحۃ من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والرؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فمن رأى رؤیا فکرہ منها شیئا، جو بھی کوئی انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب کا کوئی بھی منظر، کوئی بھی زاویہ اس کو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، غم زدہ کرتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَا تَضُرُّهُ، اسے چاہیے وہ اٹھے اور اٹھ کر بائیں طرف تھوڑا سا اپنے منہ کو موڑے اور 3 مرتبہ تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ خواب اسے نقصان نہیں دے گی۔ وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو یہ خواب نہ بتائے۔ فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً، اور اگر اچھی خواب اس نے دیکھی ہے، فَلْيُبَشِّرْ، خوش ہو جائے، وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبْ، صرف اس کو بتائے جو شخص اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، لا تقص الا علی ناصح او عالم، تمہیں صرف اپنی یہ خواب اچھی ہو یا بری ہو ایسے انسان کو بتانی چاہیے جو علم والا ہے، معرفت و عرفان رکھتا ہے، اس کے پاس علمی درک موجود ہے، ادراکات اس کے قوی ہیں، اور وہ آپ کو صحیح نصیحت کر سکتا ہے۔ یہ روایت جس پہ آپ نے خواب کے متعلق تفصیلی بات کی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6594، صحیح مسلم کی روایت ہے 2261۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی وضاحت دینا چاہوں گا۔ خواب کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں آپ نے حدیث میں پڑھی۔ اگر دیگر روایات کو بھی دیکھا جائے تو یا تو اچھی خواب ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے، یا بری خواب ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے۔ بسا اوقات اضغاث و احلام بھی ہوتے ہیں، انسان سارا دن جو کچھ سوچتا ہے وہی رات کو عود کر آتا ہے، پلٹ کے آ جاتا ہے، وہ انسانی ذہن کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے بسا اوقات انسان جو سوچتا ہے اور دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ خواب بن کے آ جاتی ہے۔ اور جب انسان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو بس اوقات اس وقت بھی خوابوں کا جھنجھٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی اس بات کا جواب دے رہے ہیں جو آج امت کو پریشان کر رہی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے کہ مجھے خواب یہ آئی، میں کیا کروں، میں نے خواب میں دیکھا۔ ارے اللہ کے پیارے بندے، آپ کو خواب آئی ہے، یہ وہی تو نہیں ہے۔ اتقوا اللہ فی الیقظہ لا یضرکم الرؤیا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم جاگتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو، تمہیں خوابیں کبھی نقصان نہیں دیتی۔ خواب خواب ہوتی ہے، اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ عز وجل ہمارا جاگنا، بیداری کے معاملات خوبصورت بنائے، تو رات کے معاملات کو اللہ تعالیٰ خود اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔